سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب لازمی دینا چاہیے، ضروری دینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو سلام کرے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس سے بہتر انداز میں جواب دے۔ جب سامنے والا سلام کر رہا ہے تو سلام کے جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ جواب جو دے وہ اس سلام کرنے والے کے اس سے بہتر انداز میں ہو، اس سے اچھے انداز میں ہو۔ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم، صرف اس نے اتنا جملہ کہا تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عاشر، آپ کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ صرف السلام علیکم کہنے پر فرمایا کہ آپ کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد فرمایا لک عشرین، آپ کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر کے سلام کیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا لک ثلاثین، آپ کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اب مختصر سا جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس ایک مختصر سے جملے پر چاہے سلام کرنے والا یہ جملہ کہے یا جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ کہے، اس جملے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں۔ تو بجائے ہم انگلش میں سلام کرنے کے، اپنی پشتو زبان میں سلام کرنے کے، اپنی پنجابی زبان میں سلام کرنے کے، یہ الفاظ کیوں استعمال نہ کریں؟ کسی کو ہیلو کہنے میں، کسی کو جو ہے اپنی زبان کے اندر آدمی سلام کرے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ جو حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اگر یہی الفاظ ہم استعمال کر لیں گے، اپنی زبان سے نکال لیں گے، تو سلام کا سلام بھی ہو جائے گا، سلام کا جواب بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ سلام کے آداب کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چلنے والا آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ ایک جگہ پر ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک آدمی وہاں سے راستے سے گزر رہا ہے اور راستے پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب میں سے۔ سلام کے آداب میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوار آدمی چاہے سواری کے اوپر ہو، گاڑی کے اوپر ہو، کسی بھی سواری کے اوپر ہو، تو پیدل چلنے والے جو لوگ ہیں سواری والے کو چاہیے کہ وہ پیدل والوں کو سلام کریں۔ اس سے جو ہے انسان کے اندر سے غرور بھی ختم ہوگا، تکبر بھی ختم ہوگا کہ میں تو ایک گاڑی پر جا رہا ہوں، ایک اعلیٰ قسم کی سواری ہے، اور جو پیدل جا رہے ہیں ان کے پاس ظاہر سی بات سواری نہیں ہے، تو یہ ان کو سلام کریں تاکہ اس کے دل کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیدل چلنے والوں کو، سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کریں۔ علماء نے سلام کے آداب کے اندر ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ کم تعداد والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اس میں 20 بندے ہیں یا زیادہ بندے ہیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے یا 2 آدمی آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کر کے سلام کریں۔ ایسا نہ ہو یہاں سے 30 آدمی جو ہے وہ سلام کرنا شروع کریں، تو اس سے بہتر ہے وہ 1 آدمی یا 2 آدمی جو کم تعداد والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سلام کریں۔ اسی طرح سلام کے آداب کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ چھوٹا ہے اس کو چاہیے کہ بڑے کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، لیکن اگر چھوٹا نہ سمجھے، اس نے سلام نہیں کیا تھا، اس کی عقل نے کام نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کیا، تو بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی کبھی سلام کر لے۔
وہ بھی سلام کے اندر پہل کر لے. اگر اس نے سلام کر لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر چھوٹے بچوں کو ادب یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, لیکن اگر اس نے سلام نہیں کیا تو بڑا سلام کر لے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس میں بھی آدمی کو غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ البادی بالسلام بریء من الکبر, کہ جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے, اس کے دل سے غرور نکل جاتا ہے. اور اسی طرح سلام کے آداب کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلام جب آدمی کرے تو بلند آواز سے کرے. بلند آواز سے, اتنی بلند آواز سے, اتنا زور سے سلام کرے کہ جس کو سلام کر رہا ہے وہ سلام کے الفاظ کو سن لے, اور جواب دینے والا بھی اتنے بلند آواز کے ساتھ زور سے جواب دے کہ جس کو سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ اس کی آواز کو سن لے. اور اسی طرح سلام کے آداب میں ایک ادب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں, آج کل یہ ایک طریقہ آ گیا کہ جس کے ساتھ جان پہچان ہے اس کو تو سلام کرتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام نہیں کرتے. جان پہچان ہو تب بھی سلام کرے, جان پہچان نہیں ہے, مسلمانوں کی بستی ہے یا مسلمان رہتے تو مسلمان کو سلام کرنا چاہیے اور سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے گا, بلکہ میں سلام کے اندر پہل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا افشوا السلام, کہ سلام کو خوب پھیلاؤ, سلام کو پھیلانا چاہیے. صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ایک ہی قافلہ ہے, ایک ہی قافلہ ہے, راستے میں چل رہا ہے, اور چلتے چلتے کبھی کبھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ راستے دو ہو جاتے ہیں, ایک راستہ یوں چلا گیا دوسرا راستہ یوں, اور پھر ایک مقام پر آ کر کے وہ دونوں راستے مل جاتے ہیں. تو جب یہ صحابہ کرام کا لشکر چلتا, ایک اس راستے پر دوسرا اس راستے پر چلے گئے, واپسی آ کر کے ایک مقام پر دونوں مل جاتے تھے, تو پھر یہ دونوں سلام کرتے تھے دوسرے کو, افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. پھر یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اور اسی طرح ایک گھر سے نکلے سلام کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی سلام کرتے. ملاقات کے اختتام کے اوپر بھی سلام کرنا چاہیے, ملاقات کے اختتام کے اوپر بھی سلام کرنا چاہیے. ملاقات کی تب بھی سلام, اور ملاقات کا اختتام ہوا جانے لگے پھر بھی سلام کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. یہ جسے مطلب ہوگا اسے سلام کریں گے. کسی سے مطلب ہو تب بھی سلام کریں, مطلب نہ ہو تب بھی سلام کریں, جان پہچان ہو تب بھی سلام کریں, جان پہچان نہیں ہے تب بھی سلام کریں. اور سلام کے آداب کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے, عبادت کے اندر لگا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے, یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, یہ ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, ذکر کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو سلام نہ کریں, اس لیے کہ سلام عبادت ہے, اور یہ تو پہلے سے عبادت میں لگا ہوا ہے, پہلے سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, پہلے سے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وضو کر رہا ہے. اور اگر کسی نے سلام کر بھی لیا, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور باہر سے آئے, اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے, اس نے جو سلام کیا, وضو کر رہا ہے, کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, اس نے آ کر کے سلام کر لیا, ذکر و اذکار میں بیٹھا ہوا ہے, کسی باہر سے آدمی نے آ کر کے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, تو اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ اس کے اوپر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس نے سلام نہیں بھی کیا تو آپ کو بھی آگے سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے سلام کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ جب آدمی عبادت کے اندر لگا ہوا ہو وہاں سلام کا جواب نہیں دینا ہوتا, اور سلام کا جواب اگر سلام بھی نہیں کرنا, اور اگر سلام کر بھی دیا تو اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے, جواب نہیں دیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اذان کے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اذان ہو رہی, جب شروع ہو جائے اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز شروع ہو گئی, تو اب آدمی کو چاہیے کہ اب اذان کی جب آواز ہو تو خاموشی اختیار کر لیں. تو مجلس ہو رہی ہے, مجلس کی گفتگو بند کر دیں, آپس کا حال احوال ختم کر دیں, جب تک اذان ہو رہی ہے اذان کے احترام کے اندر آدمی جو ہے وہ خاموش ہو جائے. آج تو اذان بھی ہوتی ہے اور ہماری ہنسی کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں, اور ایسے زور زور سے کہتے لگ رہے ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ, اور بعض گھروں کے اندر تو گانے چل رہے ہوتے ہیں, ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی بند نہیں کیا جاتا.
ایک طرف سے اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر کی صدا لگ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور ادھر سے ہمارے گانے کی محفلیں بھی چل رہی ہیں، شادیوں کے اندر جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اس مجلس کے اندر گانے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز ہے، اذان کے احترام کے جواب میں بھی بند نہیں کیا جاتا، یہ ہماری مسلمان قوم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری شادی کے اندر جو ہے وہ رحمت کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں؟ برکت کو تو آپ نے خود جو ہے گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا۔ چلو ویسے آپ کو شرم حیا اگر مجھے نہیں آئی ہے، میں نے اپنی شادی کے اندر اپنے بچے کی شادی کے اندر ڈھول وغیرہ جو ہے وہ منگوا دیے، سارے کام کر دیے، ویسے تو میں بے شرم ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے تھی لیکن میں بے شرم ہو گیا۔ کم سے کم اللہ کا نام جب لیا جا رہا ہے اس وقت احترام تو کر دیتا میں۔ ملکہ زبیدہ جس نے یہ نہر زبیدہ کھودوائی، مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئی تھی، ہارون الرشید کی بیگم رحمت اللہ علیہ، بڑی نیک خاتون تھی۔ جب مکہ مکرمہ گئی حج کے لیے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پیاس سے مر رہے ہیں، حیوان اور درندے پیاس کی شدت سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ بھی پریشانی کے عالم کے اندر ہے، حجاج کرام کو پریشانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے نہر کھودوائی، بہت بڑی نہر ہے، آج بھی نہر موجود ہے لیکن پانی اس وقت اس میں نہیں ہے، خشک ہو چکی ہے، کئی صدیوں پہلے جو نہر کھودوائی گئی تھی، تو نہر انہوں نے کھودوائی، انہوں نے جو ہے ایک اپنے جب ان کا انتقال ہوا ان کی بہت ساری عبادات ہیں، ان کے گھر کے اندر جو ہے علماء نے لکھا ہے ان کے سوانح حیات کے اندر کہ ان کے گھر کے اندر روزانہ قرآن مجید کے 3 ختم ہوتے تھے روزانہ۔ انہوں نے ملازمات رکھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے، ان کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ ہم تو ملازمات رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں گھروں کے اندر کام کرنے کے لیے نا، انہوں نے ملازمات رکھی ہوئی تھی صرف اس کام کے لیے کہ وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ 10 ملازمات رکھی ہوئی تھی، ان کے ذمہ لازمی تھا کہ آپ نے روزانہ میرے گھر میں آ کر کے 3 پارے پڑھنے ہیں۔ اب 10 آدمی 3 پارے پڑھے تو قرآن مجید کے 3 ختم ہو جاتے ہیں، تو قرآن مجید کے روزانہ ان کے گھر میں 3 ختم ہوتے تھے۔ اتنی نیک زاہد عابد آفتہ خاتون اور نہر کھودوائی مکہ مکرمہ کے حاجیوں کے لیے، ان کو پیاس، پانی جیسی پیاس اور پریشانی سے ان کو بچایا اور ان کے لیے پانی کے اقدامات کیے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ نے آپ کی بخشش ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے نیک کام کیے تھے آج مجھے اللہ نے صرف ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا ہے، ایک نیکی کی وجہ سے۔ وہ نہر زبیدہ وہ میرے کسی کام نہیں آئی، وہ میں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامنظور کر دیے، ایک نیکی کام آ گئی۔ وہ نیکی کون سی تھی؟ وہ نیکی یہ تھی، کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق اور کھیل کود میں ہم لگے ہوئے تھے، میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اتنے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، آذان کی آواز آئی۔ جب آذان کی آواز آئی تو میں فوراً جو ہے کھیل کود کو میں نے چھوڑ کر کے ایک طرف بیٹھ گئی اور اپنے سر پہ دوپٹہ میں نے اوڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا زبیدہ تجھے میرے نام سے اتنی حیا آئی، اتنی شرم آئی کہ تو نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، آج تجھے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ تو اذان کی جب آواز ہو، اذان کی صدائیں بلند ہو تو ہمیں اپنے کام کاج چھوڑ دینا چاہیے۔ سلام کرنا ہونا چاہیے، نیکی ہے، عبادت ہے، 30 نیکیاں مل رہی ہیں، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ سلام نہ کریں اذان کے وقت میں، چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کام دنیاوی کاموں میں لگ جائیں، گانوں کی محفلیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق کی محفلیں چل رہی ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ 3 مواقع کے اوپر جو آدمی ہنستا ہے، کہتا ہے، لگاتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ ایک موقع یہ ہے قبرستان میں جا کر کے ہنسی مذاق کرنا، قبرستان کے اندر جا کر کے ہنسنا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ہنسی مذاق کی محفلیں چلا رہے ہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اس کو جنازے کا بھی حیا نہیں آیا، اس کے دل کے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ آخرت کو یاد کر لے، جنازہ سامنے۔ اور تیسرے نمبر پر اذان کے وقت جو ہنستا ہے، اذان کے وقت جو کہتا لگاتا ہے، آج میں تو کہتا ہوں کہ بات کروں، آج معاملہ آگے نکل چکا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔
علماء نے لکھا ہے کہ اذان کے وقت سلام نہ کریں. اگر کوئی سلام کر بھی لیتا ہے تو اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. جواب نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سلام کے آداب کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جھک کے سلام نہیں کرنا چاہیے. آج کل ہمارے عام طور پہ روٹین بن چکی ہے. بعض لوگ جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں, بعض لوگ جو جھک جاتے ہیں. جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. بزرگوں کا احترام ہے, احترام دل میں. زبان پہ احترام نہ ہو, دل میں احترام. زبان پہ جو ہے احترام ہو, دل میں احترام نہ ہو, تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دل سے احترام کرے. اپنے حیت پر, جس حیت پر ہم کھڑے ہوئے, اسی حیت کے ساتھ دوسرے کو سلام کر لیں. یہی طریقہ ہے اسلام کے اندر, جھک کر کے سلام کر لینا. بعض لوگ تو رکوع میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بزرگ ہے, اس کا تعظیم, اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکانی ہے اور کسی کے سامنے نہیں. چاہے وہ بزرگ ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, جھک کر کے سلام کرنے کو علماء نے جو ہے وہ بدعات میں سے لکھا ہے. لہٰذا اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے. اسی طرح سلام کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو ملا لینا, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. بخاری شریف کے اندر ابواب موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے سلام کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام